گھر کے بیانات انشاءاللہ العزیز آپ کے ایمان کی ضمانت ہوں گے. کسی کا بیان ہمارے گھر کے سوا کسی کا بیان ایمان کی ضمانت نہیں ہوگا. ایمان کا کباڑا کر دے گا. میں کلمہ پاک دی تفسیر قرآن پاک نال کر رہا سی. یہ کہہ رہا سا نا. قرآن پاک حفظ اور یاد زبانی یاد کرنے کے لیے آسان ہے, سمجھنے کے لیے آسان نہیں. جو کہے قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے وہ دجال ہے. جانتی قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہوتا تو قرآن مجید کا ایک بیان جو فقہ سے تعلق رکھتا ہے احکام شرعیہ فرعیہ سے, اس کے لیے تو صرف مجتہدین چند امام گنتی کے 4 مشہور ہوئے ہیں, ابو حنیفہ امام اعظم یعنی اور امام مالک, امام شافعی, امام احمد. یہ ہمارے اسلام کا ایک جز ہے. قرآن مجید کے بیان کا ایک شعبہ ہے. یہ اتنا مشکل ہے کہ 4 اماموں کے بعد پھر کسی میں یہ جرت نہیں ہو سکی, نہ ہی تقدیر نے کسی کا ساتھ دیا کہ پھر اس طرح قرآن سے فقہی احکام نکال سکے. ارے جب فقہ ایک شعبہ ہے اسلام کا, قرآن کا ایک بیان ہے, وہ اس کے اندر دنیا 4 اماموں کی محتاج ہے. 5واں بندہ نہیں نکل سکا کہ جو یہ مقام رکھتا ہو اور پھر دنیا نے آج تک اس کی فقہ کو ایک اسلامی فقہ سمجھ کر قبول کیا ہو. ایمان سے بتانا جب قرآن کے ایک بیان کا یہ حال ہے کہ اس کے لیے امام اعظم اور امام شافعی جیسے بندے درکار اور پھر ان کے بعد کوئی نہیں ہو سکے ان جیسے, تو بتاؤ قرآن مجید کیسے آسان ہوگا جس کے سمجھنے کے لیے پھر بعد میں فقہ کو سمجھنے کے لیے نہیں پیدا ہو سکا کوئی. ایمان سے بتا پھر پورے قرآن کو سمجھنے کے لیے کون ہے جو کہے کہ گلی گلی میں بیٹھا ہوا ہے یہ قرآن آسان ہے, ہر کسی کے لیے سمجھنا آسان ہے. اس دجال سے کتی کا بچہ جس کو سمجھانے کے لیے سید الانبیاء ہیں وہ آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے سمجھانے کے لیے سید الانبیاء نے اپنے صحابہ کی مقدس جماعت تیار کی ہو, وہ بھی ہر صحابی نہیں, ہر صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں تھا. اس وجہ سے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں زیارت کی ہو. کوئی بچے تھے, کوئی بیویاں تھیں, کوئی دیہاتی تھے, کوئی کہاں کے صحابی سب تھے, مگر اجتہاد کے درجے کو, قرآن و شریعت کے مکمل سمجھنے کے درجے کو تمام نہیں پہنچے ہوئے تھے. مجتہدین صحابہ اسی وجہ سے مجتہدین صحابہ اس درجے کو پہنچے تھے. اسی وجہ سے باقی صحابہ کرام کو جو مجتہد نہیں تھے ان کو مسائل کے اندر مجتہدین کی طرف رجوع لانا پڑتا تھا اور ان سے پوچھنا پڑتا تھا, وہ جس طرح رہنمائی کرتے اس پر عمل کرتے. یہ اصول فقہ کتاب و سنت کی بحث جو ہے وہ بھری پڑی ہے. اس کا انکار وہی کرے گا جو اصول سے جہالت رکھتا ہے, بالکل نابلد ہے, بے وقوف, سمجھتا ہی نہیں, بات نہیں سمجھے. اب بتاؤ یار, اس کو سمجھنے میں صحابہ کرام سب برابر نہیں ہیں. لاکھ لعنات ہیں ان دجالوں پر جو کہتے ہیں
قرآن ہر کسی کے لیے آسان ہے، ترجمے ہو چکے ہیں، خود پڑھو اور خود چلو اور خود سمجھو. یہ دجال منافقین کتی کے بچے حرامزادے لوگ ہیں جو ایسی دعوت دیتے ہیں. یاد رکھنا اللہ کے فضل، اگر قرآن ہر کسی کے لیے سمجھنا آسان ہوتا، اور دلیل پیش کرتا ہوں، تو ہر دور میں مجدد بھیجنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا ان اللہ یبعث علی رأس کل مئة من یجدد لهذه الامة امر دینها رواه ابو داؤد. اجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صدی کی ابتدا یا اخیر میں اللہ تعالیٰ ایسے مرد پیدا کرے گا جو اس میری امت کے دین کو نیا تازہ کریں گے. اب بتا، اگر سب سمجھنے میں برابر ہیں تو ان کی حاجت ہی کیوں ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی. یہ تو عوام کے لیے کتی کے بچے برابر کرتے ہیں، مولویوں کے لیے برابر نہیں ہے. جتنا بڑا شیخ الحدیث بیٹھے ہوں، کوئی فلاں ہوں فلاں ہوں، یہ دین کا فہم جو ہے، دین کا فہم جو ہے، ایمان سے کہتا ہوں، یہ مجدد کے ساتھ دین کا مکمل فہم مجدد کے ساتھ خاص ہے. اسی وجہ سے سب کے ہوتے ہوئے جو کمی رہ جاتی ہے دین کو سمجھنے میں، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کے رکھنے کو بھرنے کے لیے اگر آتا ہے تو اللہ کا بھیجا ہوا مرد مومن مجدد آتا ہے. انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم، مجددین کا سلسلہ یہ جاری و ساری ہے. یہ بتا رہا ہے کہ دین اسلام اور شریعت قرآن کو سمجھنا یہ تمام ملاؤں کا کام نہیں ہے، علماء کا کام نہیں ہے. اس کو سمجھنا مکمل ان کا کام ہے. ایمان سے بچا. امام محمد رضا امام اہل سنت ہوئے ہیں. اگر ہر ایک کے لیے قرآن سمجھنا ہوتا تو پھر ہر کوئی امام اہل سنت ہوتا. اتنے لعنتی لوگ ہیں دجال کے بچے، یہ رائبینڈ والے دوسرے تیسرے وہابی اسی طرح کی دعوت دیں گے. قرآن آسان ہے، خود پڑھو. قرآن آسان ہے، خود سمجھو. اس کو کہو پھر ایسا کرو، تھی جا کے گلی ڈنڈا کھیلو، اسی آپ ہی سمجھ جاؤں. کسی بھی آپ پترا تو بڑے میں لینا ہے پھر جدو ہے ہی آسان. لوگوں یہ کیوں آنا ساڈے نال چلا لاؤ؟ کیوں؟ بھائی ہر واسطے جو آسان ہے، پھر یہ کیوں کہتے ہو مسجد میں آؤ؟ یہ کیوں کہتے ہو یہ دیوبندی یہ وہابی اپنا یہ بریلوی مشرک ہیں، وہ بریلوی جاہل ہیں. ان کا امام احمد رضا جاہل تھا، اس کو قرآن و حدیث سمجھ نہیں آتا تھا. وہ کتی کا بچہ کتنا تیرا تناقض ہے دعوے میں. ادھر تو یہ کہتا ہے کہ خواص تو عوام کے لیے آسان ہے، اور ادھر یہ ہے کہ امام اہل سنت جیسے بندے نے بھی نہیں سمجھا. جن کے سامنے علماء پھدو بن کر بیٹھے رہتے ہیں، آج ان کے کلام کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. کیسی عجیب بات ہے. آسان کرنے پہ آئے تو ٹانگے کے کوچوان کے لیے آسان کر دے، ہر سکولی کتے کے لیے آسان کر دے، اور مشکل کرنے پہ آئے تو امام اعظم کے لیے مشکل کر دیتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں ابو حنیفہ نو سمجھ نہیں آئی حدیث، اور کتی دیا بچیا گل تو ایک کر. لانتی لوگ نے بھائی کیسے عجیب دجال لوگ ہیں. اصل یہ کیا بنانا چاہتے تھے؟ ایمان سے کہتا ہوں یہ کتی کے بچے انگریز کے پیچھے لگ کر قرآن مجید کو کھیل کا میدان بنانا چاہتے تھے. جے میں مرضی چھکے ماریں گے، جے میں مرضی چوکے ماریں گے، جے میں مرضی گول کریں گے، جو مرضی پر کریں گے. جدو آخان گے سارے واسطے آسان ہے تو پھر جی میں مرضی کو پک پک کی جائے گا، کلی چھٹی ہوے گی. تا اقبال فرمانا قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر
ایسے کتوں کی نشاندہی اقبال کرتے کہتے ہیں کہ قرآن کو بازی چاہے تعبیر بنا کر چاہے تو کرے خود تازہ شریعت ایجاد. فرماتے ہیں ان لائنوں نے سکولی کتے نے آج کے لانتی جدید مسلے نے قرآن مجید کو کھیل کا میدان کیوں بنایا؟ تعویل کے کھیل کا میدان کیوں بنایا؟ تاکہ جو چاہے جہاں چاہے بیٹھ کر اپنی نئی شریعت بنا لے اور کہے میں نے قرآن سے نکالا ہے. فدو قوم اس کے پیچھے لگ کر کافر بنے گی، بے ایمان بنے گی. لہذا تاکہ ہزاروں کروڑوں شریعتیں بن جائیں، ہر بندہ اپنی منمانی کی شریعت بناتا رہے. اگر یہ سلسلہ قرآن فہمی کا، شریعت سمجھنے کا، یہ صرف اور صرف ائمہ کے ہاتھ میں رہا، امام اعظم کے ہاتھ میں رہا، امام اہل سنت جیسے کے ہاتھ میں رہا، تو پھر شریعت ایک ہی رہے گی. پھر تازہ شریعت ایجاد نہیں ہو سکے گی. اور فرنگی بہن جو چاہتا تھا کہ تازہ شریعتیں ایجاد ہوں، اس کو پتا تھا کتے کے بچے کو میں نے اس امت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریعت کا جو نور اور چانن تھا عرصہ دراز سے چھین لیا ہے. ان کو ظلمت کدے اندھیرے سکول کالج کی روحانت کے اندھیرے میں ڈال دیا ہے. اب ان کو کون سا حق اور باطل کا امتیاز ہو سکے گا؟ یہ کون سی تمیز کر سکیں گے؟ یہ خود بخود پٹھائنا نہ بہ جانا ہے. جدو اس حال جیڑا مرضی اٹھ کے آکھے گا میں الحمدللہ یہ پہلے اٹھے سن تو غلط ہے، جی ہوں اٹھے سرکار ڈاکٹر صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب حضرت صاحب جو آپ کا پیغام ہے وہ کسی کا وہ کتی کا بچہ ایک نوی لوچ ہور ٹال دے گا، ایک ہور اٹھے گا انہیں لوچ ہور ٹال دے گی. یہ لچا ہی تلیندیاں رہیں گی. اس واسطے قرآن کو آسان، قرآن کا سمجھنا آسان. یہ نعرہ یہودیوں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں. میں ایمان سے کہتا ہوں شریعت کو سمجھنا کائنات کی ہر چیز سے مشکل، پھر شریعت کو بیان کرنا سمجھنے سے بھی مشکل، پھر شریعت پر عمل کرنا اس کے بیان سے بھی مشکل، اور پھر سب سے مشکل کام شریعت مصطفیٰ کو قانونی حیثیت دینا، اس کو نافذ کرنا، اس کی حکومت قائم کرنا. یہ پھر سب سے مشکل کام ہے. یہی وہ کام ہے جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر امت آپ کی محنت کا ثمر اور نتیجہ ہمیں صدیوں تک محسوس کرتی رہی. اور دیکھ لیں کہ اگر 200 سال سے شریعت مطہرہ کی حکومت نہیں رہی تو 200 سال تقریباً ہو گئے اس کو نافذ کرنے میں. بتائیں کتنا مشکلات ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے ممکن ہی نہیں ہے. قربان جائے اس آقا نامدار پر جس نے اپنی ذات اور اپنے صحابہ اور اپنے اہل بیت کی قربانی سے اسلام کا یہ مشکل کام کر کے دکھایا، اسلام کی حکومت قائم کر دی، اور صدیوں تک انہی کی قائم کردہ حکومت کے رحمت بھرے سائے میں مسلمان زندگی بسر کرتے رہے. سمجھ نہیں آئی میری بات کی؟ شریعت آسان ہے، دین آسان ہے. اقبال فرماتے ہیں تنگ برما راہ گزارے دی شدست، ہر لئی میں رازدار دی شدست. فرماتے ہیں آج دین پر چلنا ہمارے لیے ناممکن ہو گیا، مشکل ہو گیا. کیوں کہ ہر کمینہ ہمارے دین کا رازدار بن کر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیکیدار بن کر بیٹھا ہوا ہے.
ضمن بات آ گئی، واپس لوٹتا ہوں. گزارش یہ کر رہا تھا او میرے بھائیوں کہ کلمہ شریف کا معنی قرآن نے کیا بیان کیا. یار اگر تمہارے اندر زندگی ہو، تھوڑی سی رمق ہو زندگی کی، تو کسی بھی مبلغ اور مدعی اسلام، یہ ڈاکٹر بڑے لگے پھرتے ہیں، کوئی اشرف ہے، کوئی فائر ہے، کوئی فلاں ہے، ان کے سامنے کھڑے، ان کے سامنے جان کے کسی پجاری پر سوال کرو یار کلمہ کی تفسیر قرآن سے تو بتاؤ. پہلے بتا نہیں سکیں گے، اور اگر بتا دیں گے تو خود رہ نہیں سکیں گے. اپنی چھٹی یہ اتنا مشکل کام ہے. جل شانہ نے اپنے کلمہ طیبہ کی تفسیر یہ بیان فرمائی، من یکفر بالطاغوت، فرمایا جو طاغوت کے ساتھ انکار کرے، طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کو نہ مانے اور اللہ کو مانے. سبحان اللہ. یہ ہے کلمہ طیبہ کی تفسیر. اب بھائی طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت بہت سرکش کو کہتے ہیں. اسلام میں طاغوت کس کو کہا جاتا ہے؟ جو نہ خود اللہ کے حکم پر چلے جل شانہ کے، نہ دوسروں کو چلنے دے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئل افتو غین وغو تا موقوف پڑھ لو. طاغوت طغیان سے ہے، طغیان بہت سرکشی کو کہتے ہیں. طاغوت مبالغے کا سیگا، بہت سرکش کو کہتے ہیں. بہت سرکش کون ہوتا ہے؟ تو نہ خود خالق تعالیٰ کی مانے، نہ دوسروں کو ماننے دے. ایک کتی کا پتر، یہ ساری بولی پنجابی آخان گے بڑا آکڑو خان. کیڑا آکڑو خان. بنے خان دا پتر منی دے قطرے چ بن کے پھر سورا کو آکڑتا پیا. غصے دا پوترا حوصلہ کر، تم مارتے صحیح. ساہ نکلن دے بلبلیا تو کی حرامیاں بلبلا پانی دا ہور کی. وہ پانی دا بلبلا ہے، مٹی دا بلبلا. وہ ہوا فری یہ ہوا نکلی تو پھر پانی، یہ ہوا نکلی تو پھر مٹی. یہ ہے تو پوچھ یہ قرآن پاک آکڑو خان سے پوچھ. دیکھو پہلے اب اللہ تعالیٰ کیا رکھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا رکھا؟ پہلے طاغوت کے ساتھ انکار. طاغوت کون ہے؟ جو نہ خود مان خالق تعالیٰ کے حکم پر چلے، نہ دوسروں کو چلنے دے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تم بتاؤ، تم جتنے لوگ بیٹھے ہو تمہارا کون خالق تعالیٰ ہے؟ تو تمہارا حق کیا بنتا ہے؟ تم اپنے خالق تعالیٰ کے حکم پر چلو یا کسی اور کے؟ جب تمہارے بنانے میں کوئی شریک نہیں تو تمہارے چلانے میں شریک کیوں ہو؟ بنانے کا حق اسی کو حاصل ہے، کسی کو نہیں. تو چلانے کا حق بھی جو کہتا ہے کوئی ادھر ادھر سے مل کر بھی ہمیں چلا سکتا ہے، تو اس کو کہو کتی کا بچہ بتا تیرے بنانے میں بھی یہ آئے تھے؟ حرامی کا بچہ بنانے میں صرف وہی تھا، چلانے میں امامے کا اللہ نہیں. سمجھ لگی ہے کہ نہیں؟ اور قدرت والے نے پہلوں کی رکھے طاغوت کے ساتھ کفر، پھر اللہ پر ایمان.
ہوتا ہے ایک کفر سے ایک ایمان سے. یہ دو چیزیں ملاؤ، ایک کفر ایک ایمان. کلھا ایمان اکیلا ایمان مومن نہیں ہو سکتا. جس کے پاس اکیلا کفر ہو وہ بھی مومن. کفر بھی ملاؤ، یعنی نہ ماننا اور ماننا دونوں ملاؤ گے تو مومن بنے گا. ارے نہ ماننا کس کو ہے؟ وہ طاغوت کو. اور دنیا میں جتنے کافرانہ نظام ہوتے ہیں وہ طاغوت ہوتے ہیں. انہوں نے بنا اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم خدا کے حکم پر نظام پر نہ چلیں، دوسروں کو بھی نہ چلنے دیں. وما نقموا منهم ذلہ. کتی کے بچے کہتے ہیں کافر کو ایمان سے کیا غصہ، ایمان سے کیا جھگڑا. حرامزادے اللہ کا قرآن فرما رہا ہے وما نقموا منهم الا ان آمنوا باللہ. اللہ فرماتا ہے جل شانہ پیچھے جتنے کافر حکومتیں حکمران طاغوت فرعون حامان شداد مسلمانوں کو مارتے تھے تو ان کو مسلمانوں کی جو بات غضبناک کرتی تھی، ان کو غصہ دلاتی تھی، ان کو بری لگتی تھی، جس کی بنا پر ان قتل پر آمادہ ہوتے تھے، اللہ جل شانہ فرماتا ہے وہ صرف ایک ہی بات ہے. کون سی؟ کہ وہ صرف اللہ کو مانتے تھے اور کسی کو نہیں مانتے. ہاں مسلمو کلمہ پڑھتے ہو تمہاری جنگ کہیں کے ساتھ نہیں ہے. کیسی عجیب بات ہے. ان کا ایمان، پہلے مسلمانوں کا ایمان اپنے ملک کے کافر حکمرانوں کو اتنا غیظ اور غضب اور غصہ دلاتا تھا، اتنا برا لگتا تھا کہ مومن کو مارنے کے بغیر وہ کتی کے بچے ٹھنڈے نہیں ہوتے تھے. کیا وجہ ہے کہ تمہارے ہمارے لیے پوری دنیا کے کافروں کے دروازے حتیٰ کہ ملاؤں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، مبلغین کے لیے کھلے ہوئے ہیں، کہیں رکاوٹ نہیں. وجہ کیا ہے؟ پہلی امتیں صرف ایمان کی وجہ سے ماری جاتی تھیں، تم ہم کیوں نہیں مارے جاتے؟ سوال ہے کسی سے حل کراؤ. سمجھ نہیں آئی؟ بتاؤ کیا وجہ ہے؟ اب دو وجہوں میں سے ایک ہو سکتی ہے. یا تو کافر سمجھتے ہیں یہ مومن ہی نہیں، سمجھ نہیں آئی؟ تو یار تبلیغی جماعتیں جو ہیں ان کے لیے 72 76 76 77 200 250 ملکوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. خیر ہے یہ تبلیغ کرتے ہیں، وہ تبلیغ بھی نہ کرتے تھے، صرف خود کو قائم رکھتے تھے. صرف قائم رہنے پر قتل ہوتے تھے، یہ دوسروں کو چھیڑنے پر بھی نہیں ہوتے. سمجھ نہیں آئی؟ بتاؤ دال میں کالا کالا ہے یا ساری دال ہی کالی؟ مجھے کہنے لگا سبز پگڑی والوں نے مدنی چینل بنا رکھا. وہ میں نے کہا کم وقت اسلام کا چینل ہونا محال ہے. کہتا ہے کیوں؟ میں حرامزادے اسلام کی ایک بات دنیا میں آگ لگا دیتی ہے، تو چینل چلا رہا ہے.
کتے کا بچہ ایک بات پوری دنیا کفر کے اندر آگ لگا دیتی ہے. وہ مارنے کے سوا ٹھنڈے نہیں ہوتے. اور عجیب بات ہے، تیرا پوری دنیا میں چینل چل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو چین سے بیٹھا ہے. چینل چل رہا ہے، تو چین سے ہے. سمجھو کفر بالطاغوت کہ جو کچھ دین کے مقابلے میں ہے اس کو نہیں ماننا. اس کو غلط کہو، اس کو ظلم کہو، اس کو فساد کہو، اس کو بدماشی کہو، اس کو کمینگی کہو، اس کو حرام زدگی کہو، اس کو کفر کہو، اس کو لعنت کہو، اس کو زندگی کا نظام نہ کہو، قانون عدل کہو گے کافر ہو جاؤ گے. ہاں یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. تو بھائی بات یہ ہے، کفر بالطاغوت پہلے رکھو، ایمان باللہ بعد میں رکھو. یہ دونوں نہ ماننا ملاؤ تو مومن بن جاؤ. سمجھ نہیں آئی؟ مجھے کہنے لگا بھائی آپ مومن ہیں. میں نے کہا نہیں جی، میں آدھا کافر ہوں آدھا مومن ہوں. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا میرا آدھا حصہ ایمان کا بنتا ہے کفر سے، آدھا بنتا ایمان سے. ارے بھائی کفر کیسے؟ میں نے کہا کفر ایک ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کفر کرنا، ایک ہے اللہ تعالیٰ کے مخالفوں کے ساتھ کفر کرنا. ارے کفر ہے نہ ماننا. ہم سے مطالبہ یہ کیا گیا پہلے ہمارے مخالف نظاموں کو نہ مان، پھر ہماری مان. تو ہم پہلے کفر ملاتے ہیں، پھر ایمان ملاتے ہیں. تو مل کر ہمارے ایمان کا ایک معجون مرکب تیار ہوتا ہے. پھر جب اندر جاتا ہے تو شرک و کفر کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اب سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب ایک دوائی ہے، اس کے دو جز ہیں. ایک نکال دے کھاتا رہے بیماری نہیں جائے گی. اگر دونوں نکالنے کے بعد پھر کیا استعمال کرے گا؟ پھر بھی بیماری نہیں جا سکتی. دونوں ملائے گا تو پھر بیماری. شرک ایک بیماری ہے، کفر ایک بیماری ہے، منافقت ایک بیماری ہے. اس کو دل سے نکالنا ہے تو یہ معجون ایمانی تیار کرو. سمجھ نہیں لگی؟ کیا ان کا وہ دو گولیاں کھا لو، ایک منن والی ایک نہ منن والی. جیڑا آ کے میں صرف منن والی گولی کھانا، انہوں نے لانتی تو میرا ہوئے مشرک. اور میاں جیڑا کسی کو نہ مانے وہ کافر، بلکہ اس کو کہتے ہیں تحریہ. کیا کہتے ہیں؟ تحریہ. جو کہنا حق خدا مننے نہ باطل، خدا ہے ہی کوئی، وہ بن گیا تحریہ. جیڑا آکھے میں حق نو نہیں منتا، باطل نو مننا خدا، توجہ اس کے دین اس کی بات مانتا ہوں، یہ بن گیا مشرک. جیڑا آکھے میں انہوں نہیں منتا تو یہ مننا، وہ بن گیا مومن. اب سنو، ایک بندہ دعویٰ کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتا ہوں، اللہ کا محبوب مانتا ہوں، جنت کا سردار مانتا ہوں، مسلمان نہیں ہو سکتا. سارا دن نعتیں مناتا رہے، سارا دن تعریفیں کرتا رہے، جنت کا سردار مانے، جب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مکمل نہیں مانے گا. یعنی مکمل ماننے کا یہ مطلب ہے کہ اسی طرح پہلے دنیا کے کسی نظام کو نہ مانے، پھر صرف اسلامی نظام کو مانے. پہلے برتن ہے،
اس میں ایک غلاظت پڑی ہوئی ہے، پخانا پڑا ہوا ہے، آپ اس میں پہلے کی پاک چیز داخل نہیں کریں گے، پہلے اس کو پاک کریں گے۔ تخلیہ پہلے ہوتا ہے، تحلیہ بعد ہوتا ہے، پہلو صفائی ہوتی بعد ہوں جھاڑو پھیر پہلو۔ میں دنیا کے کسی نظام نو نہیں منتا، صرف اللہ رسول کے نظام زندگی دین اسلام کو مانتا ہوں۔ اور پہلو جھاڑو پھریا ہے، نہیں مانتا کسی کو کہ جھاڑو پھر گیا، ہوں مننا میں اسلام نو، یہ دودھ آ گیا۔ یا پہلو گند صاف نہیں تو کیتا، پاوے شہد پاوے پاوے دودھ، سارے ہی پلیز ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو ہوں مومن کون ہویا؟ اج تو بعد تسا کی آخنا؟ یہ نہیں آخنا مومن وہ ہے جو دین کے ماننے کا دعویٰ کرے یا دین کو مانے نہ، وہ اندر کی شاید چھپی ظاہر کرنی۔ بھائی دین کو ماننے کا یہ معنی ہے کہ اس کے مخالف کو نہیں ماننا، بول اس کو ماننا ہے، اس کے مخالف نظام کو اگر کوئی اس کو اپناتا ہے عملی طور پر، چاہے کہے میں اسلام کو مانتا ہوں، اپناتا ایک اور نظام کو ہے، تو یہ التزام کفر ہے۔ مولوی پیر محمد چشتی ہے پشاور کا، بریلویوں کا سب سے بڑا مولوی ہے، کتابوں کے اندر فنون کے اندر بریلوی میں اس کے پاس اس کے ساتھ کا کوئی نہیں ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں، لیکن ایمان نہ ہونا یہ اور بات ہے۔ وہ اس سے میں تعارف نہیں کرتا، وہ خود کیا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے اصول تکفیر، میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں، یہ فرائی پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے گی، جہاں بھی پہنچے گی تو ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسے اعتراضات کرنے والا بیٹھا ہو جو ہم پر ایسے اعتراضات کرتے ہیں، اس کا جواب ہو جائے۔ وہ پیر محمد چشتی جس کو میں پیرو پشاوریہ کہتا ہوں، اس نے یہ لکھا، بات اس نے صحیح لکھی، سب کو ماننا پڑے گی۔ اس نے کہا کسی نے اگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کسی اور نظام کو اپنا رکھا ہے، چاہے وہ کہے میں مسلمان ہوں، اسلام کو مانتا ہوں، وہ فتوے کے روح سے اسلام سے خارج ہے۔ کیوں خارج ہے؟ اس وجہ سے کہ دوسرے نظام زندگی کو اپنانا اسلام کے نظام یعنی نظام میں مصطفیٰ کا خود انکار ہے، چاہے وہ اس کا انکار کرے نہ کرے، انکار ہو گیا۔ مثال سمجھانے کے لیے ناچیز نے پہلے دے دی کہ اگر ایک شخص، اس کا باپ پہلے کوئی مشہور ہے لیکن وہ کہتا ہے میرا یہ باپ ہے، اب چاہے وہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں، ہر کسی نے کہنا ہے، بلکہ اس کے باپ نے بھی کہنا ہے یہ کتا مجھے باپ نہیں مان رہا، اس کا باپ یہ کہے گا کہ نہیں؟ کیوں کہے گا؟ حالانکہ اس نے اس کے باپ ہونے کا انکار تو نہیں کیا، اس نے تو صرف زبان سے اتنا کہا ہے کہ میرا باپ یہ ہے۔ ایک کہنے سی ہوندی کنڈی نکل گئی۔ تو جب کوئی کفر کے نظام زندگی کو اپناتا ہے، چاہے ایک دن کے لیے اپنائے، ذہن میں رکھنا، چاہے ایک دن کے لیے اپنائے، بات کو سمجھنا بھائی۔ ایک ہے جبر و اکراہ کی صورت، اگلا کہے کفر بول، کفر پر چل نہیں تو جان لیتا ہوں تیری یا تیرا بازو کو توڑ، یہ حالت اکراہ ہے۔
جبر ہے، اس کے اندر اجازت ہے، دل قلب ہو مطمئن بالایمان، دل سے کفر اور اس کے نظام پر لعنت بھیجتا رہے، اوپر سے جان بچانے کے لیے چل پڑے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا بھی ہے ذہن میں رکھنا کہ جب اس کو موقع ملے نکلنے کا، جہاں پر اس کے لیے اپنے اسلام کو اپنانے اور کفر کو چھوڑنے کی مکمل آزادی حاصل ہے، مکمل موقع ملتا ہے، اس پر فرض ہے کہ نکل جائے وہاں سے۔ اگر پھر رہے گا تو اس کا مطلب ہے اب یہ جان بوجھ کر کفر کے نظام پر راضی ہے، سمجھ نہیں آ رہی؟ اسی وجہ سے جو مکہ شریف میں پیچھے رہ گئے تھے، مدینہ شریف کی سلطنت قائم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو پھر کفر کے نظام میں رہ رہے ہیں اور کافروں کی مرضی پر چل رہے ہیں، یہ اسلام سے خارج ہیں، کیوں ان کے ساتھ رضامندی کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ جب مدینے کی سلطنت قائم ہے، ان کو حق بنتا تھا اس کو چھوڑ کر ادھر چل جائے۔ سمجھ نہیں آئی؟ اب بات کو سمجھنا، کیا بات کر رہا ہوں؟ اس نے کہا اگر کوئی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور نظام کو اپناتا ہے گول یا جز کو تو اسلام سے خارج ہے۔ اس نے کہا فتوے کی روح سے، یہ ایک ہمارا مخالف شخص ہے، اس وجہ سے اس کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اب اس کو فون پر تکلیف دو، حضرت جی بتاؤ پاکستان میں کتنے عرصے سے فرنگی کا نظام اپنایا جا رہا ہے؟ اب بات کو سمجھنا، یہاں کئی ملا بغیر جواب دیتے ہیں، کیا یہ مجبور ہے سارے؟ کیا ہے؟ ہم اسلامی نظام لاتے لیکن مجبور ہیں، یہ دنیا ہم پر ٹوٹ پڑے گی۔ اور میں نے کہا کتی کے بچے، وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافق اپنی بات کے موڑ توڑ جوڑ سے کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے۔ اب دیکھو بھائی، ادھر کہتے ہیں مسٹر جناح نے آزاد کروایا، آزادی 14 اگست کو منائی جاتی ہے۔ ملا کہتے ہیں ہائے قائد اعظم کمال کر دیا، آزاد کروا دیا۔ جب آزاد ہو گئے ہم کہتے ہیں نظام فرنگی کا کیوں اپنایا؟ کہتے ہیں مجبوری ہے، وہ ماریں گے۔ تو کتی کا بچہ یا آزادی چھوڑ دے، آزادی کی زبان کا بولنا چھوڑ دے، آزادی کے لفظ حرام زادے چھوڑ دے، مسٹر جناح کی قیادت کو ماننا چھوڑ دے، یہ کہنا چھوڑ دے کہ ہمارے علماء دیوبندی کہتے ہیں ماشاءاللہ مسٹر جناح کے متعلق ہمارے اشرف تھانوی صاحب نے خواب دیکھا، رسول اکرم فرماتے ہیں اٹھو تم بناؤ۔ ادھر برائلر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ہمارے فلاں صاحب نے خواب دیکھا، رسول اللہ نے فرمایا اٹھو تم بناؤ۔ مرزائی اپنا خواب بیان کر دیتا ہے، شیعہ اپنا بیان کر، ہوئی یہ سارے کہتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں چلو سب کی مان لی، سب کہتے ہیں ہمیں آزاد کروایا، ہمیں، اور جب کہتے ہیں اسلام کو چلاؤ کہتے ہیں مجبور ہیں، وہ ماریں گے۔ بلکہ سنو بابا جی مسٹر جناح کی بات کرتا ہوں، کر دوں کتاب کا نام سنیے، میں عبدالستار خان نیازی کتاب کا نام ہے، خود نوشت ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے عبدالستار خان نیازی نے۔ اگر عبدالستار خان نیازی کو پہچاننے والا کوئی شخص بیٹھا ہو تو ہاتھ کھڑا کرے۔ نورانی میاں کو جاننے والا کو بیٹھا ہو،
شاہ احمد نورانی، تم میں سے کوئی ان کو پہچاننے والا نہیں ہے؟ جانتے تھے ہے جو چپ چپی تھی بیٹھے. یہ تمہارا تجاہل عارفانہ کیسا عجیب ہے، جان کے تڑ بچی بیٹھے. میں صرف یہ نہیں کہ میں انہوں نے پھڑ کے تے اتنے سٹنا تھی ڈرے بیٹھے جی بھائی ایڈی بلا دو بندے سڈے تے ڈگ پائے ساڈا کھ نہیں رہنا جی پچھوں نہیں رہا ٹکے جو رہے. ہوں یہ دسو وہ عبدالستار خان نیازی جی بریلوی نعرے مارتے سن، مرتے حق مرتے غازی خان نیازی خان نیازی، حق و صداقت کی نشانی شاہ احمد نورانی، کون کرے گا دیش کی راکھی اکبر ساکی اکبر ساکی. یہ تریوکڑا 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 یہ ترنجن تریوکڑے کی ترنجن تسان جہے نو عمر بیٹھے نہیں دیکھا ہونا. ایسا انہوں کا